زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب گھبرا گیا کہ میری ماں جو قلعہ کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، پر حیدر نام کے شخص سے مت لڑنا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم اسلام کے اس عظیم سپاہی، عظیم بہادر کے بارے میں جانیں گے جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، جنہیں تاریخ اسلام حیدر کرار، شیر خدا، امام علی ابن طالب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے قلعہ خیبر کیسے فتح کیا، اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک بول آفیشل سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے لگے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پر مشرکین اور یہود فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے مدینہ والوں کو کہا چلو خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جس میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے پاس پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر پہلے ہی پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعہ پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آپ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ مرحب کی تلوار سے واقف نہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے واقف نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والو، سن لو، ہم تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ مسلمانوں نے کچھ ہی فاصلے پر اپنے خیمے لگا لیے۔ یہودیوں نے کہا، دیر کس بات کی، ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے۔ اگر 40 دن میں قلعہ فتح نہیں ہوتا تو پھر ہم کہیں گے کہ ان کا دین بھی جھوٹا ہے اور ان کا نبی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ایک چھوٹا لشکر قلعہ کی طرف روانہ کیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر قلعہ کے قریب پہنچا تو قلعہ کے اوپر سے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، لہٰذا یہ لشکر ناکام لوٹ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کو قلعہ کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر قلعہ کے پاس پہنچے تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ لشکر بھی ناکام واپس آ گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ اور دیگر اصحاب کو امیر بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب کے سب میدان سے واپس لوٹ آئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے نہایت آزمائش کا وقت تھا۔ ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ سے باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا ہمیں مل جائے، اور ساری رات بے چین رہے۔ سب سوچ رہے تھے کل وہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ اگلے دن تمام اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ پہلے ان لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور قلعہ کے پاس اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس دعوت کا جواب تیروں سے دیا۔ اس دوران قلعے کا سردار جس کا نام مرحب تھا قلعہ سے باہر آیا، جو ایک دیو ہیکل اور جنگجو شخص تھا۔ عرب مرحب کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہودیوں کا یہ سپہ سالار آگے بڑھا اور یہ شعر پڑھا: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یہ شعر پڑھا: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تلوار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، مگر آپ نے ایسا داؤ بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب میں ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو چکا تھا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر یہودیوں کی فوج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمکتی رہی اور صفوں کی صفیں الٹ گئیں۔ ابو رافع کی روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ قلعہ کموز کا یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے بعد تقریباً 70 آدمیوں نے اسے اٹھایا۔ یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دلوائی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرمایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔